اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، میں نے آپ کے سامنے 18ویں پارے کی شروع کی چند آیتیں تلاوت کی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کامیاب لوگوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ۔ نمبر 1، ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ کون ہیں وہ جو کامیاب ہوئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جو اپنی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی پوری توجہ کے ساتھ، دل کو حاضر کر کے، دماغ کو حاضر کر کے، پورے وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، بڑے اطمینان سے، دل جمعی کے ساتھ، یعنی باطنی طور پر ذہن کو، دل کو حاضر کرنے کی کوشش کرے اور ظاہری طور پر بھی پرسکون ہو، ظاہری طور پر بھی سکون سے، اطمینان سے رکوع اچھی طرح ادا کرے، سجدے اچھی طرح ادا کرے، قومہ، جلسہ، تشہد، اور اطمینان سے قرأت کرے، اطمینان سے سورہ پڑھے، سجدے کی تسبیحات پڑھے، ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرے، تو وہ خشوع خضوع والی نماز کہلاتی ہے۔ فرمایا کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنے نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں اطمینان سے پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ کوشش کریں گے پھر انشاءاللہ۔ خاص طور سے امام صاحب کے پیچھے جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ انسان ظاہری حالت اس کی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے، اس کے حرکتوں کی وجہ سے امام صاحب کو غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ نماز پڑھنے کا موقع ہوا، امام صاحب کے بازو تھا، میرے بازو اور ایک صاحب تھے بیچارے۔ امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، انہوں ابھی رکوع میں تھیں۔ امام صاحب سجدے کو جا رہی، تب انہوں رکوع سے اٹھ رہی۔ امام صاحب تشہد سے اٹھ گئے، تب انہوں تشہد کو جا رہی ہیں۔ عجیب معاملہ ہے۔ اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ 4 رکعت والی نماز 5ویں رکعت کے واسطے کھڑ گئے امام صاحب۔ اب لقمہ دینے کے باوجود چونکہ کھڑے ہو گئے تھے، اس لیے پھر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، بعد میں پھر دوبارہ نماز لوٹانا پڑا۔ تو امام صاحب کے آزو بازو جو ہوتے ہیں ان کو بھی اس بات، تو سب کو چاہیے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنے نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا آگے والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو لغو اور بیکار باتوں سے اعتراض کرتے ہیں۔ لغو اور بیکار کاموں سے بچتے ہیں۔ لغو اور بیکار کسے کہتے ہیں؟ بیکار اسے کہتے ہیں جس کام سے، بیکار بات وہ بات ہے جس کام سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ۔ ایسے کاموں سے، ایسے باتوں سے، لا یعنی بات جو بتاتے ہیں نا، لا یعنی باتوں سے جو بچتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ لوگ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ پھر آگے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، اور کامیاب ہو گئے وہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جمعہ میں اس تعلق سے میں آپ کے سامنے بتایا تھا
میرے عزیز ساتھیوں، بہت سے لوگ نادانی میں یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، زکوٰۃ نکالنے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ مال کم نہیں ہوتا۔ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، یعنی زکوٰۃ سے اور صدقہ ادا کرنے سے کبھی مال میں کمی نہیں ہوتی۔ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ ان کے مال کو کبھی کم نہیں ہونے دیتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح کنواں ہے، کنویں میں سے اگر ایک بالٹی پانی نکالے تو کیا کنویں میں پانی کم ہو جائے گا؟ جس طرح کنویں میں سے اگر پانی نکالا جائے، 1 بالٹی 2 بالٹی 10 بالٹی، تو پانی کم نہیں ہوتا، اسی طرح مال میں سے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو وہ مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ میں کئی ایسے ساتھیوں کو جانتا ہوں جو 6-7 سال پہلے میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے اپنے مال کا پورا حساب رکھا کہ اتنا مال ہے، ایسا ہے، کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ تو اس وقت ان کی زکوٰۃ ہوتی تھی 5,000 روپے۔ میں نے بتایا ان کو کہ آپ کے اوپر جو ہے 5,000 روپے فرض ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت سے نکالنا شروع کیا، نکالتے ابھی گزشتہ سال میرے پاس رسید ہے، گزشتہ سال کی 35,000 روپے زکوٰۃ ان کی نکلی۔ کتنی؟ 35,000 روپے۔ اللہ مال کو کم نہیں کرتے، اللہ بڑھاتے ہیں۔ ایک اور ساتھی ہیں یہاں پر، میں نام نہیں لوں گا، گزشتہ سال 7,000 روپے زکوٰۃ نکالے تھے، اس سال 14,000 روپے زکوٰۃ نکالے۔ تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مال اگر حلال ہو اور انسان پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالے، تو اس سال اگر آپ 1 لاکھ روپے نکال رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال آپ کو 2 لاکھ نکالنے والا بنائے گا، آپ کو 2 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنے والا بنائے گا اللہ۔ کبھی کم نہیں ہوتا اس سے۔ ایک صدر صاحب تھے، یہ مولانا سنا رہے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، 2014 یا 13 میں ایک مولانا سنا رہے تھے، ایک مہاراشٹرا میں اورنگ آباد جو شہر ہے، وہاں مدرسہ ہے کاشف العلوم مدرسے کا نام۔ اس مدرسے کے جو صدر صاحب تھے حاجی نور محمد باغبان، ایسا کچھ ان کا نام ہے، نور بھائی کہہ کے لوگ جو ہے ان کو پکارتے ہیں۔ وہ مولانا سنا رہے تھے کہ صدر صاحب خود ایک مرتبہ علماء کے درمیان وہ اپنی زندگی کی کارگزاری سنا رہے تھے کہ ایک وقت آج اللہ نے مدرسے کا محتمم بنایا ہے، لیکن ایک وقت ہماری زندگی میں ایسا بھی گزرا۔ وہ صدر صاحب سنا رہے تھے، میری زندگی میں ایک دن وہ بھی تھا جب میں صبح مارکیٹ میں جا کر جو ڈیمیج فروٹ ہوتے ہیں وہ لے کر ٹوکریوں میں بھر کے گلی سر میں رکھ کر میں گھوم کے بیچتا تھا۔ تو اس وقت میری دوستی تھی مسجد کے امام صاحب سے۔ مسجد کے امام صاحب ایک دن مجھے کہنے لگے، نور بھائی ہر سال جتنا بھی مال ہو اس کی زکوٰۃ نکالو، اللہ خوب برکت دیں گے۔ اللہ نے چاہا تو آپ ٹوکری سے اللہ آپ کو جو ہے خاص دکان دے گا، خاص مکان دے گا، اور اللہ نے چاہا تو خوب برکتیں ہوں گی۔ آپ ہر سال جتنا بھی مال ہو آپ زکوٰۃ نکالو۔ تو وہ صدر صاحب نور بھائی یہ واقعہ سناتے ہوئے رونے لگے کہ امام صاحب تو دنیا سے چلے گئے، لیکن آج الحمدللہ ہر سال زکوٰۃ نکالنے کی برکت سے وہ ٹوکری سے ٹھیلے میں آیا، ٹھیلے سے گاڑی میں، گاڑی سے لاری میں، اور آج الحمدللہ اورنگ آباد کے مارکیٹ میں اتنا مقام ہے کہ ان کے رائے کے بغیر، ان کے مشورے کے بغیر، انہیں پوچھے بغیر کوئی قیمت طے نہیں کرتے۔ اور اللہ نے پورے مہاراشٹرا کا جو سب سے قدیم ادارہ ہے، پرانا اشرف العلوم، کاشف العلوم جو سب سے پرانا ادارہ ہے، بڑے بڑے ادارے بہت سارے ہیں، عقل کنواں میں ہے مولانا قاسم جو ہے بستوی صاحب وغیرہ، غلام نبی، تو بڑے بڑے ادارے بہت ہیں، لیکن یہ بہت پرانا ادارہ ہے، اس کے وہ صدر اللہ نے اتنا بڑا کام ان سے لیا،
اور اتنی بڑی خدمت اللہ ان سے لیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بقیہ مال کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں، برکتوں کے فیصلے فرماتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں، قحط سالی کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق میں بے برکتی کے فیصلے ہوتے ہیں، آسمان سے نحوستیں اترتی ہیں جب مالدار اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ تو فرمایا کہ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور کامیاب ہیں وہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ زبان اور شرمگاہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو بھی مجھے اپنے دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ زبان کی اور شرمگاہ کی، وہ یہ ضمانت دے کہ میں زبان کا صحیح استعمال کروں گا، گناہوں میں استعمال نہیں کروں گا، اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کروں گا، گناہوں میں استعمال نہیں کروں گا، جو ان دو چیزوں کے ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں مگر یہ کہ تمہاری بیویوں کو میں تمہارے لیے جائز قرار دیتا ہوں، انہیں حلال ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، دوسرا نکاح آج یہ بہت عیب سمجھا جاتا ہے، اسے دوسرے نکاح کو ہمارے معاشرے میں۔ ایک انسان کی شادی ہوئی، کچھ دنوں کے بعد بیوی انتقال کر گئی، اب اس کے لیے شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ حرام کام میں اترے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت اس سے یہ کہتی ہے کہ تم دوسرا نکاح کرو۔ اسی طرح کسی بچی کی شادی ہوئی، طلاق ہو گیا یا پھر شوہر کا انتقال ہو گیا، تو شریعت اس بچی کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ غلط راستوں پر جائے، شریعت اس سے یہ کہتی ہے کہ تم دوسرا نکاح کرو، عدت گزارنے کے بعد تم دوسرا نکاح کرو۔ لیکن ہمارے سماج میں ہمیں غیروں کے ساتھ رہتے رہتے ہمارے ذہن، ہمارے خیالات، ہماری سوچ بھی ویسی ہوگی۔ کون تو بھی 2 شادیاں کر لیا تو ہمیں عیب کی نگاہ سے دیکھتی ہوں، اسے جاتے رہا تو بولتی دیکھ با 2 جورانگت، ان کو چاچا کو یہ عمر میں 2 ہونا کرتے، اشارے کرتی، تانے دیتی، حالانکہ شریعت میں یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ ضرورت کے تحت انسان دوسری شادی کر سکتا ہے، دوسرا نکاح کر سکتا ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں عیب سمجھتے ہیں لوگ، اتنا عیب سمجھتے نا، اس کے واسطے جھگڑا بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ایک پھپھیرے بھائی تھے، بھیا ہمارے سے بہت عمر میں بڑے، حافظ سلیم ان کا نام تھا۔ آج سے 20-22 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو، چھوٹا تھا میں اس وقت۔ یہاں بازو جو تگڑلی ہے، تگڑلی میں امامت کرتے تھے۔ ایک صاحب تھے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، ان کو ایک ہی بیٹا تھا، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو وہ بیٹا بھی بنگلور میں تھا، شاید وہ بنگلور میں کام کرتا تھا، تو وہ دوسرے اور کوئی بچے نہیں تھے ان کو، بیٹیاں نہیں، گھر تھا، بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ اکیلے رہتے تھے گھر میں، کولو میں کام کرتے تھے اور گھر میں پکانا سب کچھ وہ اکیلے کرتے تھے۔ ہمارے بھائی جو تھے سلیم، ان کو معلوم ہوا امام صاحب کو کہ وہ جو ہے 50-55 سال ان کی عمر تھی، اور پھر ایک مرتبہ جب گھر گئے تو گھر کی حالت پوری بگڑی ہوئی ہے، صفائی نہیں ہے، کپڑے پاک صاف نہیں ہیں، اور پھر ایک مرتبہ جب وہ بیمار ہوئے تب بھی ہمارے بھائی ان کو سمجھاتے رہے کہ آپ دوسرا نکاح کر لو، اب دوسرا نکاح کر لو۔ وہ نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ نہیں، یہ عمر میں شادی کرا تو گاؤں والے کیا بولتی، نہیں میں نہیں ہوتا ایسا۔ پھر وہ بہت دنوں کی کوشش کے بعد تیار ہو گئے،
بہت دنوں کی کوشش کے بعد تیار ہو گئے کہ دیکھو کبھی کبھی آپ بیمار ہو جاتے، بیٹا بھی نہیں ہے، کہیں دور ہے، اور خدمت کے لیے کوئی چاہیے، کون خدمت کرے گا؟ اگر بیوی ہوگی تو خدمت کر سکتی ہے، اور بیوی جیسی خدمت کر سکتی ہے وہ خدمت نہ بیٹی کر سکتی، نہ بہو کر سکتی ہے، نہ ہی کوئی اور کر سکتی ہے، کوئی نہیں کر سکتی وہ خدمت۔ سمجھانے کے بعد وہ ماموں تیار ہو گئے، اور پھر جو ہے ہمارے سلیم بھائی کہتے ہیں کہ میں ایک بیوہ عورت تھی، اس سے جا کے بات چیت کر کے پھر دونوں کا نکاح کر دیا۔ نکاح ہو گیا، اس کے بعد بچے کو معلوم ہوا بنگلور میں ہے نا، اسے معلوم ہوا، انہیں وہاں سے بھاگ کو آیا، انہیں یہاں کے ذمہ داران کو سب کو جمایا، ذمہ داران سب غصہ، پورے مل کو مسجد کو آئے، کہاں ہی امام صاحب، کہاں ہی، نکلو باہر، غلاٹا شور شرابہ، کئی کو دن میں زلزلہ آ گیا نا، کیا قصہ، کیا اتنی بڑی غلطی کرے نا تمہیں، کیا غلطی کرے؟ تو وہ لڑکا بول رہا ہے کہ تمہیں اور ایک وارث دار کو لے لگ آگے نا، نہیں بات ہے، اور ایک میرا حق تھا سو اس میں اور ایک جنے کو لے لگا کو تمہیں یہ کرے نا۔ تو حضرت بولے میں کوئی غلطی نہیں کریا، تمہیں ابا کا خیال نہیں کرے، ابا اچھے ہی نہیں ہی، بیمار ہو رہی، دوا کھا رہی نہیں کھا رہی، تمہیں وہاں ہی بنگلور میں، اور تمہیں اب پراپرٹی کے واسطے کر کو آگیں، تمہیں خود غرض ہی، تمہیں ذرا سخت باتاں انہوں بول ڈالے۔ وہاں کے ذمہ داران بھی اس وقت جو صدر صاحب تھے، بادشاہ بھائی، انہوں بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، انہوں سب ناراض ہو گئے۔ وہ کیا کہ گاؤں میں نیا کام شروع کرے نا، ہم نے پوچھنا نہیں سو کیسا شادی کرے تمہیں۔ بہرحال معاملہ اتنا ہوا کہ ان سے یہ کہا گیا حضرت فوراً تم یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو تمہاری پٹائی ہو جاتی ہے، لوگ جو ہے مار ڈالتی ہیں تم نہ۔ بہرحال وہ وہاں سے منڈیا کو آ گئے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، دیکھو ضرورت کے تحت، ضرورت ہو تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان دوسرا نکاح کرے۔ بیوی کا انتقال ہو گیا یا پھر بیوی کے رہتے ہوئے بھی اسے، بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، کچھ بیمار ہیں بیوی، یا پھر بیوی اجازت دے رہی ہے کہ آپ دوسرا نکاح بھی کیجئے، تو اجازت تو ضروری نہیں ہے، پھر بھی بیوی کی رضا مندی کے ساتھ اگر اسے ضرورت ہو تو وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے دو نکاح کیے ہیں تو اسے عیب کی نگاہوں سے نہیں دیکھنا، ہمیں اس کے گھر کے کیا مسئلے ہم نہ کیا معلوم ہے بھئی، اس کی زندگی کے کیا مسئلے ہیں ہم نہ کیا معلوم۔ انہیں سب کو سرٹیفکیٹ دے، مجھے یہ ضرورت تھی، یہ ضرورت تھی، یہ مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی، اس کے واسطے میں دو کرا کر کو سب کو بول لگ پھرنا کیا انہیں نہیں نا۔ اس لیے شریعت کا مسئلہ ہمارے ذہن میں ہو کہ بھئی شریعت میں یہ ہے کہ ضرورت کے تحت دوسرا نکاح کرنا یہ عیب نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ لیکن ہاں، نکاح علی الاعلان ہونا، کیسا ہونا؟ علی الاعلان ہونا۔ بہت سے لوگ دوسرا نکاح کرتے ہیں لیکن چھپ کو، کیسا؟ بیوی کو بھی معلوم ہونا نہیں، سالیاں کو بھی معلوم ہونا نہیں، بچیاں کو معلوم ہونا نہیں، کہاں بھئی کرے دوسرا نکاح گا تو دھاڑواڑ میں گتے صحیح بات ہے، بیدر میں گتے جانا سو آنا سو نہیں، بزنس کے لین سے جاتو نا تو بھی جاگا جاتو سو گئے۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ نکاح کسے کہتے ہیں؟ نکاح کے بعد ولیمہ ہو، جب ولیمہ ہوگا تو محلے والوں کو پتہ چلے گا، گلی والوں کو پتہ چلے گا، کم سے کم رشتہ داروں کو تو پتہ چلے گا کہ ان کا یہ پہلا نکاح ہے یا دوسرا نکاح ہے، تو پتہ چلے گا نا۔ اسی لیے تو ولیمے کی دعوت ہے۔ دوسرا نکاح چاہتے ہیں لیکن چھپ کر، وہ چھپ کر نہیں، جو چھپ کر نکاح کرتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور جس سے نکاح کر رہے ہیں اسے بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، نکاح چاہے پہلا ہو یا پھر جو ہے دوسرا ہو، علی الاعلان ہو، کیسا ہو؟ علی الاعلان ہو، اور پھر نکاح کے بعد ولیمے کی دعوت ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کامیاب لوگوں کے صفتیں بیان فرمائیں کہ نمبر ایک یہ کہ وہ نماز جب پڑھتے ہیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر وہ بیکار کے باتوں میں، بیکار کے کاموں میں مشغول نہیں ہوتے، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔